الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید اولئک هم الراشدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزم و محترم حاضرین، میرے انہاں بچیاں نے عزیز عرفان انہاں دے بھائی اور انہاں دے گھر والے نے اس محفل پاک دا اہتمام کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت انہوں نے اس دے اجر عظیم عطا فرمائے اور انہوں دے والد گرامی دی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ محفل کران والا بندہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن شامل ہو دے وچ بہت سارے بندیاں نوں ہونا پیندا ہے جو معاونت کردے نے کماں دے اندر سارے، بلکہ جڑے صرف آ جاندے نے وہ سارے لوگ بھی محفل دی کامیابی وچ حصہ دار ہوندے ہیں۔ اب ماشاءاللہ تشریف فرماؤ تو میں کوشش کراں گا کہ آپ نوں اختصار نال چند گزارشات پیش کر سکتا۔ اللہ تعالی بندیاں نوں یہ پکھا شور کرتا ہے نا، حفصہ بند کر، ہاں بند کر، او بھی بند کر، شور کرتا ہے، بند کرو، کیڑی گرمی ہے ہی کوئی نہ، بڑا سونا موسم۔ میرے بچے دھیان نال گل سن، ایک سوال ہے خالد صاحب، ایک سوال ہے کہ آخر انسان نو دین دی کی ضرورت ہے؟ انسان کیوں دیندار بنے؟ انسان کیوں اپنے اتے خود ہی پابندیاں لیندا ہے؟ اے کھا اے نہ کھا، اے کر اے نہ کر، اتنیاں ڈھیر ساریاں پابندیاں
انسان دے کیوں لاگو نے؟ کی کیوں انجے؟ تو حضرت اس دی وجہ ہے اے پابندیاں ہی انسان نو جانور نہیں بنن دینی ہے. میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ؟ اس نو پھر دہرانا تھانوں سمجھان واسطے. تساں سارے ڈنگر رکھے نا، سویرے انہاں تے تسی انہاں تے پابندی لائی کہ تسی ایس حد تو باہر نہیں جانا. اگر کوئی جانور جائے تے تسی انہوں پھڑ کے مڑ اتھے لے آؤندے ہو. آخر تسی اپنے جانور تے پابندی کیوں لائی؟ اس واسطے کہ اگر جانور نکلے گا تو دوسرے دیاں فصلاں اجاڑے گا، فتنہ اور فساد پیدا ہوئے گا، انہاں دا نکلے گا ساڑیاں اجاڑے گا اور ایک انارکی پھیل جائے گی. لہذا اپنے جانورانوں اپنے حدود وچ پابند کرو. جس طرح جانور نو انسان نے پابند کر رکھے ہے، اسی طرح اس انسان دے اندر موجود جانور نو اللہ نے دین دی رسی نال پابند کر رکھے ہے. آپ نو سمجھ آئی حکمت؟ اگر اے رسی، اے پابندی، اے حد نہ ہوئے انسان ہے، مثلا اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تواڈیاں ماواں نال تواڈا نکاح کرنا حرام ہے، بہناں نال، بیٹیاں نال، خالہ نال، پھپھی نال، ماسی نال، دائی نال، اے رشتے اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ حرام قرار دے کے حد لائی. تو جانوراں وچ تے حد کوئی نہیں، جانوراں دے اندر حد نہیں، تو ان حد لائیے تاکہ جانور نہ بن جان بندے. اے کھاؤ اے نہ کھاؤ. اگر ایسا نہ ہوندا تو لوگ قتل و غارت کر دے، چوریاں کر دے، جیدہ لبدہ پھاڑ کے کھا لیں دے. شریعت نے پابند کر دیتا کہ حلال ہی. اچھا تسی آکھو گے کہ اے تے سانو حکومت بھی پابند کیتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر تسی حکومت دی وجہ تو پابند ہوو گے تو ثواب نہیں ملے گا. دین دی وجہ تو پابند ہوو گے تو ثواب ملے گا، بدلے جنت ملے گی. اچھا تسی آکھو میں جنت، کوئی بندہ سوال کرتا ہے میں تے جنت دوزخ نو مندے ہی نہیں، من کیوں پابند کیتا جے؟ تو جواب یہ ہے کہ معاشرے نو قائم کرن واسطے جنہ قدراں دی ضرورت سی، حکومتاں تو پہلا اس حاکم الہی نے ساری انسانیت واسطے وہ قانون بنائے. اس بات کو ذہن وچ رکھ لو، دین دے کچھ قانون مسلماناں واسطے نے، کچھ انساناں واسطے نے. انساناں وچ وہ بھی شامل نے جڑے اللہ نہیں مندے، لیکن قانون اللہ انہاں نے بھی دیتے ہیں، بھائی رہنا ہے. مثلا جدو اسلام پھیلیا ہے تو عیسائی، نصرانی، یہودی، ہندو، سکھ سارے دین دے اندر سن. تو دین انہاں واسطے بھی قانون دیتا ہے کہ اس قانون دا پابند رہنا، تاکہ انسانی معاشرہ اپنی اپنی تھان تے زندگی صحیح ڈھنگ نال گزار سکے. پیدا ہون تو لے کے، بھائی صاحب میں کیا کیتا ہے، پیدا ہون تو لے کے مرن تک ہر جگہ تے دین ساڈی رہنمائی کردا ہے کہ ایتھے تو کی کرنا ہے. ایک ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل قانون ہے، ایک پورا رول ہے جدے اندر اسی ایک دوسرے نال محبت بھرے انداز وچ زندگی گزارنا، پرسکون لائی. تو مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، آپ دی صرف توجہ درکار ہے. اے جڑے قانون نے اے اللہ بنائے نے، اللہ تعالیٰ دا وجود کوئی نہیں، او دے رشتے کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، دے کوئی رشتے نہیں. بنان والا او ہے
جدا کوئی نہ رشتہ ہے، نہ وہ کھاندا ہے، نہ وہ پیندا ہے. یا اللہ سونیا یہ ایڈے اوکھے قانون بنائے نہیں، آپ تے تو انہاں تے عمل نہیں کرتا. یہ میرا سوال نہیں ہے، ملحد سوال کرتا ہے، بے دین سوال کرتا ہے. کالج یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ جڑا ملحد ہو رہا ہے نا، وہ یہ سوال کرتا ہے قانون بنانے والا وہ ہے جدا وجود ہی کوئی نہیں. قانون بنانے والا وہ ہے جہدے اپنے رشتے ہیں نہیں کوئی نہ، تے مینوں پابند کرتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں بندہ انہاں دا پابند ہو. تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مینوں ساریاں تو پیارا میرا نبی ہے. میں سارے قانون اپنے نبی تے لاگو کیتے نے. میرا نبی تو انہاں تے عمل کر کے وکھائے گا، پھر ادو ویکھ کے تے کرو کہ میں کائنات تے بندیاں تے ظلم نہیں کیتا. میں اپنے محبوب نو قانون دیتے نے، اور میرا محبوب صرف تو انو دسے گا نہیں، میرا محبوب تو انو کر کے بکھائے گا. بھائی اے جڑے بچے چلا رہے ہیں نا، انہاں نو پیغام بھیجو کہ بیٹا آ جاؤ. اگر نہیں چلتا تو جڑا چلتا پیا اے کافی ہے، آپ سماعت کرو اور بہ جاؤ، تمہیں بجلی آ جائے گی. اسی پھر جے لگے جو کیڑی کاڑ ہے، آ جاؤ آپ پتر چل جائے گا. نہیں تے بڑا جڑا چلتا پیا یہ بھی بڑا ہے. ماشاءاللہ گل تے پتر سنو بھائی، بجلی کدی آؤندی ہے کدی جاندی ہے، تانوں پتہ ہے انج دی ہے بجلی بے ہدایتی جی. میں اجے تقریر دا پیا مڈ بننا تانوں سمجھانا. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے قانون، مثلا کوئی آندا کہ جی میں کیویں بھوکا رہاں روزہ رکھاں، اللہ فرمایا سونیا تسی رکھ کے بکھاؤ تے اے تے صرف رکھ دینا صبح تو شام تائیں، تسی 8 پارے رکھو. حضور روزہ رکھنا پھر روزہ رکھ لینا، روزہ رکھنا پھر روزہ رکھنا، سومیں وصال. اللہ فرمایا جے میرا محبوب ہو کہ اتنے لمے رکھ لیندا ہے تے تواڈے کول صرف دیہاڑ دا بھی نہیں رہن ہوندا. نمازاں اللہ 5 فرض کی دیاں، بندیاں آکھیا جی تے بڑی اوکھی ہے. اللہ فرمایا میں اپنے محبوب تے 6 فرض کی دیاں. ساڈے تے 5 فرض نے، رسول اللہ تے نمازاں 6 فرض نے. تہجد بھی حضور تے فرض ہے، حضور تے نماز تہجد بھی فرض سی، تو رسول اللہ تے تہجد دی نماز بھی ادا فرماندے ہیں. تو اللہ فرمایا مینوں پیارا سی تے 6 کی دیاں، تانوں تے 5 دی دیاں. لہذا 5 پڑھو. یعنی ٹوٹل دی حضور نے عمل کر کے دسیا. اچھا پھر عقل نے دے تے سوال دا گیا کہ اتے نبی ہے، تو نبی اولو العزم ہوندے نے، بڑے حوصلے والے ہوندے نے، تو بڑیاں اونچیاں شاناں والے ہوندے نے، بندیاں تو انج نہیں نہ ہوندا. اللہ فرمایا بندیاں وچوں جنہاں نو میرے نبی نے اپنے کول بہا کے خود دین سکھایا ہے، آؤ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر تسی جڑے نبی دے پہلے امتی نے صحابہ انہاں ورگے تے بنو نا. یا اللہ جی انہاں ورگے بن جائیے تو پھر پاس ہو جائیں گے. اللہ فرمایا جی انہاں ورگے بن جاؤ گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اگر انہاں ورگے بن جاؤ گے تو پاس ہو جاؤ گے. انہاں دی اے عظمت سی اور اے شان سی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے پڑھائیاں بندیاں نو ارشاد فرمایا اولئک ھم الراشدون. اے ٹائٹل واللہ العظیم نبی دے صحابہ نے میں نہیں دیتا. اللہ فرما رہے ہیں جیدہ قرآن پڑھ دیو اولئک ھم الراشدون. سارے صحابہ حضور دے ہدایت والے. اولئک ھم الراشدون، جو
راشدین نے خلفاء انہوں نے اے راشد دا لفظ اسی نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. کیوں جی شاہ جی کی بلا شاہ جی حافظ نے بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت حافظ نے ماشاءاللہ. آپ احباب اس نو یاد کیجئے. اللہ فرماتے ہیں کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. اے ایسے راشد نے کہ کفر انہاں تو دور ہے، والفسوق فسق انہاں تو دور ہے، برائی انہاں تو دور ہے، عصیان اور گناہ انہاں تو دور نہیں. اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ نبی دیاں یاراں کول کفر آوے، فسق آوے تے عصیان آوے. اولئک هم الراشدون. اے سارے ہدایت والے. بھائی صاحب میں تقریر نہیں، تقریر اگے یہ تقریر نہیں، میں ویسے سمجھا رہے ہیں آپ کہ جنہ ہستیاں قرآن کریم وچ رب تعالیٰ نے ہدایت دا تمغہ دے دیتا ہو. خالد صاحب تھوڑا جا کر بڑی مہربانی. جنہوں اللہ نے ہدایت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، کیا قرآن دے مقابلے تاریخ دی مجہول روایات تو استدلال کر کے تو اسی صحابہ کرام تے انگلی اٹھاواں گے؟ نہ اٹھاواں. میں اپنے بچیاں دو عرض کرتا ہوں نا کہ بیٹا دیکھو نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام ساڈے راہبر نے، ساڈے رہنما نے. ٹھیک ہو گیا؟ اب نو سمجھ آ گیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ نے تقوی کو ان کے لیے لازم کر دیا ہے، تقوی کو ان کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں کیا، کانو احق کا بہا، وہ تقوی کے سب سے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کی اہلیت رکھتے تھے، اس کے اہل تھے. یہ نہیں آخ دیتا محبوب دے غلام نے تے آخ چھڈورنا ثابت کیتا ہے کہ یہ دے اہل. سمجھ آ گیا؟ اچھا انہاں دی زندگی کیسی سی؟ نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام کیسی زندگی سی؟ ادھے اٹھے چند گزارشات پیش کر کے پھر میں اول تو لگنا ہے آخر تک، پھر دعا کر دیں گے انشاءاللہ. کیسی زندگی سی میرے نبی پاک سرکار دے سونے صحابہ. یہ میں تو اس تو پکماندہ رہی نا، میں تو سیو ساڑھے مرید اگلے جان سی نہ پھدی جائیے پیر بنن دا شوق آئی تے دستا کیوں نہ باہر آ سیدھا ہے تے اڈنگا ہے. اس تو دسنے اسی دس چھڑنے آتے تسی مان لے آجے تاکہ دو میں گھر اگاں لنگ جائیے. ہاں جی وہ نہ ہوئے پیر مرید کٹھے پھڑے گل کروئے بڑا تسی پیر مرید بنے آؤ. تو بھائی صاحب میں اس تو دس دینا تسی سن کے سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا میرے بیٹھے دے اللہ. میں ویسے اگے دستا صاحب خالص ہے نا اے جڑے سندرانے والے ساڈے مرید نے نا ساڈا آستانہ سر تے چایا. ہاں جی مطلب باہر بھی چایا اب سر تے چایا. بالکل ساڈے پنڈاں والے مولوی نہیں آندے وا مسجد چاہیے، وہ دا مطلب ہوتا ہے مسجد کی خدمت کرنے ہیں. تو پوچھئے مولوی صاحب کی کرتے ہو؟ تو آندے مسجد چاہیے. کیڑی چاہیے؟ وہ آندے بھائی سندرانے والی چاہیے. تسی کیڑی تو بجما شریف والی چاہیے. تو اے جڑے سندرانے والے ساڈے مرید نے نا ساڈا آستانہ سر تے چایا. ہاں جی خدمت کرتے ہیں مسجد بھی، خانقاہ تے بھی، ہر جگہ تے درگاہ شریف تے بھی بچے بڑی خدمت کرتے ہیں زائرین دی، آن والیاں دی، دوست احباب دی. تو اللہ تعالیٰ انہاں نوں برکت عطا فرمائے. سارے پنڈ والے اللہ برکت عطا فرمائے اور انہاں نے اللہ خیر عطا فرمائے. سارے پنڈ تے اللہ راضی اگے راضی ہے، دنیاوی اعتبار نال تے راضی ہے،
دینی اعتبار نال بھی ہو جائے، مسیح سے آیا کرن سارے، ہے کہ نہ؟ دنیاوی اعتبار نال تے راضی ہے، سارے بڑے مکان بنائی، عرفان بھی بڑے سونے مکان چھتی بیٹھا ہے، تو اللہ راضی ہے، اللہ اور برکت دے میرے بیٹھے جی۔ تو اب دیکھیے وہ کیسے لوگ سن، خالد صاحب ذرا سر توجہ فرمائیں، تین میں سون نہیں دینا، اس دن اجبال ہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق دا وصال ہو گیا، میرے بچوں ذرا غور فرماؤ، اے جے انسانیت انج بندے ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق دا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر ایک بوڑھے آدمی نو، وہ نبینا بھی سی تے کمزور بھی سی، رات نو جا کے کھانا کھواندے سے، سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی کو بدلنا شدلنا ہے تو بدل شدل لو کہ ٹھیک چل رہا ہے، وہی بھی کہنا جی کو بدلنا ہے تو بدلاؤ کر لو، پھر اسی بدلاؤ تو بعد اپنی گل جاری کریں۔ بٹی ٹھیک رہنا ہے، انہاں دی زندگی نو تاں ڈسکس کریدا ہے، وڈیاں بندیاں دی زندگی نو لوگاں دے سامنے ڈسکس کرن دا، پرسنالٹیز نو، شخصیات نو ڈسکس کرن دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ انہاں کولوں سبق پڑھیے، اس زندگی کولوں حاصل کریے کہ بھئی انج بندے رہندے سن جڑے وڈے بندے سن۔ تو چلو سارے تے نہیں ہو جو بن سکتے، پر کوئی ایک عادت ادا تے ساڈے وچ بھی آ گئی۔ وہ نابینا بندہ سی، تو حضرت ابوبکر راتی جا کے وہ دی خدمت کر دیا ہے۔ اس بندے نے پتا سی اپنے جانا گھر دی صفائی کرنی، اور اس بندے نے کھانا کھلانا، گڑے چ پانی بھر کے وہ کلی چ رکھ کے تے آپ گھر ٹر جانا، اپنا پھر باقی کام کرنا۔ حضرت ابوبکر فوت ہو گئے۔ اے بچو دین، حضرت ابوبکر فوت ہو گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے۔ انہوں نے پتا سی کہ حضرت عمر فلان، حضرت ابوبکر فلان بندے راتی جا کے کھانا دینا۔ آپ رات نو حسب معمول حضرت ابوبکر دی طرح کھانا لے کے تے اس بندے کو پہنچے تے کھانا اس بندے نے برکی توڑ کے تے منہ وچ پائی۔ اس نے پہلی برکی پائی نا تے وہ کہندا ہے کہ ابوبکر فوت تے نہیں ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عمر بولے نہیں، چپ کر کے انہوں نے وہ کام کیتا ہے جی میں حضرت عمر ابوبکر کر دیا انہوں نے کیتا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں وہ نبینا کہتا ہے کہ ابوبکر فوت نہیں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فوت ہو گئے، پر تینوں پتہ کیوں لگا ہے کہ ابوبکر فوت ہو گئے؟ اس نے کیا کہ جنی دیر ابوبکر نے مینوں کھانا کھوایا ہے، مینوں آج تک سالن تے روٹی گرم نہیں لگی، نہ سخت لگی ہے۔ وہ پہلے چبا کے تے پھر میرے منہ ڈالنا تھی، آج مینوں گرم لگی ہے، میں لگا ہے آج ہاتھ بدل گیا ہے۔
حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر تیرے نال کون رلے؟ یعنی اتنی خدمت گزاری آپ کر دے سکتے. حضرت عمر شہید ہو گئے. ایک بدو مدینے شریف نو نسے آوے پوچھتا ہے لوگاں تو عمر فوت تے نہیں ہو گئے؟ جی میں اس بندے پوچھے ایسی یہ میں بدو پوچھتا ہے کہ عمر فوت تے نہیں ہو گئے؟ لوگاں دسیا کہ ہاں حضرت عمر شہید ہو گئے. لیکن تینوں کیویں پتا چلیا ہے کہ حضرت عمر شہید ہو گئے؟ اس کیا کہ میں بکریاں رکھیاں سن, میریاں بکریاں جنگل چگدیاں سن تے بھیڑے گئے انہاں دے بگیاڑ انہاں دے نال نال ہوندے سن, لیکن کدی انہاں بکریاں لوں اکھ چک کے تکیا نہیں سی. آج بگیاڑ نے میریاں بکریاں تے بھیڑیے نے حملہ کیتا ہے تو میں دوڑ پیا, مینوں پتہ لگ گیا ہے عمر نہیں رہا ہونا. عمر دے ہوندیاں کسے دی جرت نہیں ہوندی کسے غریب نال ظلم کریا. ویسے لوگ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شہادت ہوئی تے مدینے دے بچے اپنی ماما تو پوچھتے نے, نیچے بیٹھ جاؤ بیٹا, مدینے دے بچے اپنی ماما تو پوچھتے نے امی جی وہ جڑا چہرہ چھپا کے ساڈے ال آوندا سی مرد وہ نہیں آوندا. اج تیسرا دن جڑا چہرہ چھپا کے ساڈے ال آوندا سی تے کھانا دے کے چلا جاندا سی وہ بندہ ہن نہیں آوندا. تو ماما کہن لگیاں بیٹا سان بھی اگے کوئی نہیں سی پتا وہ کون ہے, یہ تے اج پتہ لگا ہے کہ جڑا ساڈے گھر رات دے ہنیرے منہ چھپا کے کھانا دے جاندا سی وہ مسلمانہ دے امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. یہی جنہاں نو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون, جنہاں نو اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم المفلحون, اولئک هم المؤمنون, اولئک هم الفائزون, اولئک حزب اللہ. یہ وہ لوگ جنہوں نے رب تعالیٰ نے یہ ٹائٹل عطا فرمائے. وہ دی وجہ یہ ہے کہ انہوں دے اندر انسانیت دا درد موجود سی, انہوں دے اندر ایک دوسرے دا پیار موجود سی. وہ لوگ ایک دوسرے نال محبت کر دیا اور سکھیا انہوں رسول اللہ تو سی. اور میرے رسول اللہ نے یہ سکھایا ہے سانوں. میرے نبی پاک سرکار جا رہے ہیں, آہا بھائی کیا کیا کمال ہے. اللہ ایک چڑیا نبی پاک سرکار دے چاروں طرف گھومن لگ. حضور فرماتے ہیں صحابہ تواڈے اس چڑیا دے بچے کی دیکھو, یا رسول اللہ فلانی جگہ دے ایسا تو میں اٹھا لینا. فرمایا چڑیا شکایت کر رہی ہے, جاؤ اتھے رکھ کے آ. تو صحابہ نے جدو سنیا نا کہ چڑیاں دے بھی حق نے, تو ایک صحابی رسول سفر کر رہے سن تے ایک جنگل وچ رکے, تھوڑے دن قیام کیتا تو انہاں دے خیمے وچ چڑیا نے آلنا بنا لیندی ہے نا چڑیا نے انہاں دے خیمے وچ آلنا بنا لیا تے انڈے دے دیتے. ہن باقی سفر والے ساتھی آکھن بھی چلیے جی یہ بڑی پرفضا مقام ہے تے بڑا چرے تھرے لیا چڑھیے. یا آپ نے فرمایا بھئی انہیں لائے نے انڈے, جنی دیر تک انہوں دے بچے جوان نہ ہو جان میں خیمہ کھیڑیا تے دے بچیاں نقصان ہوئے گا. چڑیا دا حق ضبط ہو جائے گا اور دا گھر ٹوٹ جائے گا. تو میں تو دا گھر نہیں توڑنا چاہتا. نبی دے صحابہ تے جانوراں دے گھر بھی نہ توڑنا چاہتے. آج انسان اتنے درندے ہو گئے کہ وہ اپنے رشتہ داراں عزیزاں دوستاں سجناں دے گھر توڑن تو بھی بات نہیں. تو اے عزیزو یہ ہے سبق جو دین سانو دیندا ہے کہ تیرے دین وچ جنگل دے جانوراں دے بھی حق نے. تیرے دین وچ پرندیاں دے جانوراں دے بچیاں دے غلاماں دے بڈھیاں دے دین نے ہر ایک دی جگہ متعین فرما دی. اے تھاں اے دے اوتے رکھنا ہے.
اے دین دا حسن ہے، اے دین دا خوبصورتی ہے۔ کوئی رسول اللہ تو بڑا ہے؟ ایک صحابی سن، انہوں دا نام سی ابا عمیر، بچے سن، چھوٹے بچے سن۔ بھائی صاحب اے چیزاں غور کرن والی ہیں۔ ساڈے گھراں وچ بندے مر جان تے ساڈے کول اتنی توفیق نہیں ہوندی بجا آکھیا کہ بھائی یا اللہ دا حکم ہی پھر یا کوئی ڈر نہ نکا نکا ہو یا خیر آئی اینا ٹائم نہیں، بلکہ اسی نے چنگا ہویا مر گیا گل مکی، اینا وقت نہیں۔ حضور دے شہر وچ ایک بچے دی چڑیا مر گئی، انہیں چڑی رکھی سی چھوٹی جی، جی میں بچے پال دے نا چڑی، اس نے اپنی چڑیا رکھی سی، وہ چڑیا مر گئی تھی، وہ غمگین سی۔ حضور نو پتہ چلیا تے حضور تشریف لے گئے اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النویر، بھائی ابو عمیر تیری چڑی نو کی ہوئے؟ حضور تے پوچھ کے ٹر گئے، لیکن وہ جڑا انہوں غم لگا سی حضور تے پوچھن والی غم دور ہو گیا۔ میں تے آنا واندا ہونا ہے چڑیے مر جائیں ہیں، مر گئی ہیں پر ایسے بہانے سرکار تے گھر آ گئے۔ اے دین بھائی صاحب ساڈے کول بندے مر جان تے ویلا کوئی نہیں، کیوں اسی آنا یار مصروف بڑے ہونے ہاں، اوے تو ملیا کدی نے بیزی بڑے ہونے ہیں، او تو بھائی کدی تینوں ویکھیا مصروف بڑے ہونے ہاں، یعنی بندیاں کول بندیاں نو ملن دا ٹائم نہیں، بندیاں دا نقصان ہو جائے بندیاں کول ٹائم نہیں۔ ہائے 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 بھائی صاحب میں قربان ہو جاواں، چڑی مر جائے تو حضور پوچھن ٹر جاندے ہیں۔ اے جے حضور دا دین، یا رسول اللہ دین کی ہے؟ فرمایا الدین النصیحہ، دوجیاں دی بلائی چاہنا دین ہے، دین خیر خائی ہے، دین بلائی ہے۔ دین دی ڈیفینیشن حضور کرنی ہے نا بے دین کی ہے، میں تے تسی مولوی ملوانا کون ہے جڑا دین دی ڈیفینیشن کردا ہے؟ دین دی تشریح حضور نے بڑی سادہ لفظاں وچ کیتی، الدین النصیحہ، دین خیر خائی ہے، دوجیاں دا بھلا چاہنا دین۔ بھائی صاحب ایسے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ رسول اللہ سرکار گلی وچ ٹرنا تو کھجور دی گٹھلی کی شے او دی کی وقت ہے، او دی کی وقت ہے، کھجور دی گٹک دی کھجور دی گٹھلی دی وقت کی ہے۔ لیکن بازار وچ پئی ہویا تے حضور اٹھا کے تے جیڑا گھر مسلماناں دا نال ہویا نا اس ویلے دیواراں چھوٹیاں آئیاں، دیواراں چھوٹیاں آئیاں تائیاں تے ایک دوجے دا احساس ہوندا پتہ ہوندا۔ ہن اسی دیواراں آسمان نال لے گئے ہیں، سان پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا دوجے گھر مر گئے یا جیوندے نے۔ ساڈے بندے بڑے بادشاہ نے، وہ آندے نے شہراں دی زندگی بڑی سونی ہے جی، نال والے گھر مر جان تے نال والےاں کدی نہیں پوچھیا بھئی وہ مر گئے یا جیوندے نے، کوئی انٹرفیئر ہی نہیں کردا دوجیاں دے معاملات وچ۔ میں کہ حسن نہیں، یہ قباحت ہے، یہ حسن نہیں زندگی دا بناڑ والے پوچھے کدی نہیں، یہ قباحت ہے زندگی دی۔ زندگی دا حسن یہ ہے، معاشرے دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ انسان دے دکھ تے سکھ سارے نال ساجھے ہو۔ اے معاشرہ ہے، اے انسانیت ہے، اے انسانیت ہے، اے بندگی ہے، اے زندگی ہے۔ میرے نبی پاک کو کھجور دی گٹھلی اٹھانی تے نال والے گھر ڈال دے، چھوٹی جی قد ہونی تو ڈال دینا۔ ہاں بھائی صاحب کسی صحابی پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا ہے چھوٹی جی چیز ہی پر ہو سکتا ہے انہاں دے کسے کام آ جائے، ایتھے پئی کس کام۔ اس دور وچ کھجور دیاں جڑیاں گٹھلیاں انہاں نے کٹ کے تے اٹھن کھواندے سن چارے دے طور۔ حضور فرمایا کسے کام آ ہی جائے گی۔ عزیزان من تاں واسطے تے میرے نبی سرکار دے بعد نبیوں میں رحمت لقب پا، وہ نبیوں میں رحمتی لقب پا،
والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ اپنے پرائے کا غم وہ اپنے پرائے وہ اپنے پرائے بھائی صاحب انہوں یاد کر لو میں بار بار تا پڑھ رہا ہوں تاکہ بچیاں دے دین اچ بہ جائے سیرت مصطفیٰ کیا ہے سنت مصطفیٰ کیا ہے حضور دا طریقہ کیا ہے وہ اپنے پرائے ہن سارے تو زیادہ دکھ اپنے نو لگدا پیا ہوندا ہے کمال ہو گئی یہ بندے پتہ نہیں کتھے چلے گئے سارے نہیں ہو جے ہوندے کچھ وچ ظاہر ہے زیادہ اچھے لوگ بھی ہوندے میں نہیں آندا سارے ہی کچھ نہیں چنگے ہیں عجیب ماحول ہے ہر بندے نے تویز پا چھڑ دین بندے لے آ کسی تو کوئی کسی نے سکھاندا ہی نہیں بندہ کوئی ترقی کرتا ویکھ نہیں سکتے بندے ارے بھائی صاحب ایسا نہ کرو دوجیاں دی بھلائی چاہو دوجیاں دی خیر کاہی چاہو دوجیاں دے غم نو محسوس کریا کرو یہی میرے حضور دا طریقہ ہے وہ اپنے پرائے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مرادیں غریبوں کی برلا ایک جملہ ذہن میں چاہ گیا وہ میں پیش کرنا ذہن میں چاہ گیا جانا اردے ہے لیکن ذہن میں چاہ گیا کتاباں میں لکھا ہے کہ ایک باری رسول اللہ گلی وچ گزرے جان حضور گلی وچ گزرے جان تے آپ نے ویکھیا ایک کالے رنگ دا غلام ہے وہ چکی بھی گیڑ رہا ہے آٹا پیس رہا ہے تے نال رو رہا ہے میرے نبی پاک سرکار نے سنیا روندے نو ویکھ کے قریب تو لنگ نہیں گئے روندے نو ویکھ کے میرے حضور رک گئے نے سرکار فرماندے نے غلام کیوں رو رہا ہے غلام چکی گیڑ دا رہا ہے اتو کوئی نہیں ویکھیا روندیاں روندیاں دے پوچھدے بڑے نے حل کوئی نہیں کردا سجنا میں کی دساں کیوں رو رہا حضور فرمانے دس تیرا حل بھی کٹیا جائے گا اسے کیا نالے بخار ہے کالا حبشی غلام دے نالے بخار ہے نالے مالک دا ڈرے اینی چکی پی کے آٹا پیس کے تاں تینوں چھٹی ہونی چپ کر کے لگا ہویا اپنی غلامی دے دے پیا پورے کرنا میرے نبی پاک فرما دے سن کے حضور فرما دے ذرا ٹھہر حضور چلے گئے تھوڑی دیر ہوئی غلام سمجھیا جی میں دوجیاں پوچھیا تے ٹر گئے نے انہاں بھی پوچھیا تے چلے گئے نے تھوڑی دیر گزری تے غلام نے تکیا سونیاں زلفاں والا ماہی دوبارہ آ گیا ہے گرم دودھ دا پیالہ ہاتھ تے فرماندے نے چکی چھوڑ دے غلام کہندا ہے جے چکی چھوڑاں گا میرا آقا پوچھے گا آٹا نہیں پیسیا اللہ اکبر سجنا حضور فرماندے نے دودھ تو پی لے چکی تیرے حصے دی میں چلاونا حضرات دی کار اس ویلے غلام نے پہلی باری اکھاں کر کے ویکھے آئے غلام دا نام بلال جنوں ویکھے آئے او چہرہ آمنہ دے لال دا بلال پاک اس ویلے غلام صاحب پہلی باری چہرہ ویکھیا تے نبی سونے دے ودھا دے مکھڑے تے نظر گئی بھائی جی کچھ بندے لڑائی ہوندے نے اللہ دے فضل نال او پہلی واری چہرہ ویکھ کے دس چھڑ دے نے اے بندہ کون ہے
حضرت بلال بھی وڈیاں کلاں والے آئے. وہ دی دلیل ہے جس بندے نے حضور نے اپنا پرسنل سیکرٹری بنایا ہو, گھر دے سارے معاملات جنہاں دے ہاتھ وچ دتے ہون کہ سودا لیانا لے جانا کرنا سارا ادھار لینا ادھار دینا جنہاں دے ہاتھ وچ رسول اللہ دیتا ہوئے, ادا مطلب ہے بندہ تے سیاںا ہے. جدید زبان چینج کہہ لو پوری ریاست مدینہ دا جنہ باہر چایا وزیر مالیات ہے نا حضرت بلال حضور دے وزیر مالیات ہے, سارا مالی لین دین سارا کرنا وہ حضرت بلال دے دمیا بندہ سیاںا ہے کہ نا. ایک واقعہ بھی کتاباں چاہتا ہے کہ ایک باری حضرت بلال عرض کی تھی یا رسول اللہ فلانا یہودی جڑا ہے وہ دے کولو قرض لے کے میں گھر لا بیٹھا سا آپ دے, وہ ہن مینوں آندا ہے یا قرض واپس کر تے یا چل میں تین اپنے کام تے لانا. تو حضور نو کوئی نہیں سی پتا بلال کی دو قرض لیا, یعنی بلال نو انہیں اختیار سن وہ قرض لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے. عزیزان من بلال بڑے عقل والے ہے, جدوں پہلی نظر حضور دے چہرے تے گئی ہے نہ پتہ ہے نبی نے نہ پتہ ہے مکے دے سردار نے, پہلی باری نظر دیکھ گئی دل وچ حضور دی محبت پیدا ہو گئی. اے پہلی نظر دی محبت ہے. آدم چشتی فرماندے نے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہو, جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی. مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں بچوں؟ اے دین بھائی صاحب اے وے کمزور دی مدد کرو. میرے نبی پاک سرکار دی حدیث پاک سماعت کیجئے. حضور فرماندے من یسر علی مؤثر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ. بھائی صاحب مسئلہ سنو, خلص صاحب مسئلہ. نبی پاک فرماندے جدوں کو مسلمان تنگ ہوئے او دی تکلیف دور کرنا بندہ ان دی واسطے آسانی دا سبب بنے. حضور فرماندے نے اللہ دنیا وچ بھی انہاں آسانیاں دے گا تے آخرت وچ بھی اس بندے نے آسانیاں عطا فرمائے گا. حضور فرماندے نے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جڑا کسی مسلمان برا دی حاجت ٹر پوے نا او دے نال او دے کام اللہ کرتا ہے. حضور فرماندے نے جڑا بندہ کسی مسلمان بھائی دی مدد کرن واسطے او دے نال ٹرے اللہ تعالیٰ او دیاں کماں چو دی مدد فرما دیتا ہے. یعنی یہ تے اتنا بڑا اجر ہے. اینج نہ ہو بیا کرو مردے تے مر جان سانو کی کسے نہ لگے, اینج تے نہ بنو. دوسریاں دی مدد کرنا دین ہے, ہیلپ کرنا دین ہے. انسان دوسریاں دی فکر ہونی چاہیے, یہی انسانیت ہے. کیئرنگ کرنی چاہیے, دوسریاں دی کیئر کرو, دوسریاں دے بارے فکر مند ہویا کرو. بھائی صاحب عرض یہ ہے کہ یہ جو میں تمہیں دس رہا نا
ان اپنی زندگی وچ اپلائی کرو عملی طور پہ، صرف سنیا نہ کرو. تھانوں پتہ لگے ساڈا مسلمان بھائی تکلیف وچ دے اور کچھ نہیں، تے زبان نال تے آکھیا کرو بھائی صاحب خیر ہے اللہ چنگی کرسی. اے بھائی صاحب زندگی ہے، اے دین ہے، اے اصول ہے زندگی دا. میرے سجن میرے عزیز، لیکن یہ نال ایک گل بھی یاد رکھنا، زمانہ بڑا تیز آ گیا ہے. اکھاں دو اپنیاں کھولیا کرو زہر والیاں تے پیچھے دماغ والی تیجی بھی کھول کے رکھو. بال بندے مسلمان براواں دی مدد اور اس جذبے دا غلط فائدہ اٹھاندے ہیں. اس چیز نو بھی دین وچ میرے بچوں رکھ لینا. سمجھ آ گئی کہ عزیزاں دی وقار میرے نبی پاک سرکار دا عمل کیسا او ہو کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے مورخین نے. میرے نبی پاک سرکار کعبہ شریف بیت اللہ شریف دے سائٹ نماز پہ پڑھ دیں. اللہ تو ان مدینے لے جائے جتھے کعبہ شریف دا پرناڑا ہے نا، ان سامنا ڈیرا سی کافراں دا، دار الندوہ کفار دا، او پارلیمنٹ ہاؤس سی کفار دی. اتھے بیٹھے ہوئے آئے، ایک بندہ گیا، انہیں آکھیا یار مکے دا بڑا بڑا سارا چودھری ہے جدا نام ابو جہل ہے، میرے کول اٹھ لے گیا پیسے نہیں دیندا، کوئی بندہ دسو جدی ابو جہل نہ موڑ دا ہوئے. اس ویلے ابو جہل دی تے رسول اللہ دی بڑی دشمنی بھی چل دی ہے. ابو جہل دی رسول اللہ نال دشمنی چل رہی. انہوں نے شرارت آئی، انہوں نے کہا جڑے سامنے نماز پہ پڑھ دینی انہاں دی ابو جہل نو موڑدا انہاں دی دا. انہوں نے یہ سی کہ ایسی جان گئے تھے انہوں نہ کرنی تے اسی ذرا ٹھٹھا مخول کریں گے. وہ بندہ گیا حضور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، وہ ویکھ کے کہندے سونیا محمد تسی ہو؟ حضور فرمایا ہاں محمد میں. کہندے سونیا سونے مکھڑے والیا ابو جہل میرے پیسے نہیں دیندا، عمر بن حشام سنیا تواڈی نہیں موڑدا، میرے نال چلو میری مدد کرو، میں پردیسیاں میرے پیسے لے دیو. سرکار فرمایا تینوں کنے آکھیا کہ ساڈا او دے نال بڑا تعلق؟ اس آکھیا جی او جڑے سامنے بیٹھے نا بندے انہاں تو سنیا انہاں آکھیا انہاں دی نہیں موڑدا. حضور ساری گل سمجھ ابو جہل ہون تے پاویں وڈے ہون ہوندے ابو جہل علی نے چاہیدا ہے جی دے دینے ہون بھائیا او دے دیا کرو، ایتھے نہ دتے تے اگاں دینے ہیں. کسے دا پیسہ نہ کھایا بالکل مسلمان دے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، کسے دا مال نہ کھاؤ. بندیاں دے کھا جانا کمال ہے بھائی، کمال نہیں وبال ہے. ایتھے نہ دیواں تے قبر جو اشرے جو پھڑی جانا ہے تو اوتھے جا کے دے لینا، پھر فائدہ کی ہویا؟ یہ وہی ہونی بھی لتر بھی کھاتے تے گنڈے بھی کھاتے. بندیاں دے اوتھے ساڈے کول تے پیسے ہونے کوئی نہیں دینا کی. تو رسول اللہ فرماندے ہیں جڑیاں بندے دے کول نیکیاں ہونیاں انہاں پیسے دے بدلے فرشتیاں نوں اللہ فرمانا ہے نیکیاں چاہ کے ہون دے چھڑ. تو کوئی سیاںا وچ یہ سوچ سکدا ہے کہ ساڈے کول تے نیکی ہونی کوئی نہیں، ساڈے تو کی لینا ہے؟ سیانے وچ بھی سوچ سکدے ہیں. تو رسول اللہ نے دا جواب اگلے حصے دیتا ہے. حضور نے فرمایا او دے گناہ چاہ کے اللہ فرمانا ان دے ان تے خالی کرو، ان تے پیسے دا فائدہ ہوے نا ان دے تے دیو. تے بھائی چنگا نہیں ہے کاغذ قائد اعظم دے فوٹو ایتھے ہی کسے دے اینڈ تو انہاں دے حوالے کریے، ایویں قبر دا عذاب بندہ بنائی پھرے. بعد بندے اس گل تے بڑے شارپر بن دے اسی تے جی دتے ہی کبھی میں کہ تسی بڑے چبڑ ہو. میں کہ تسی سودا گھاٹے دا پہ کر دیو، کاغذاں دے بدلے تے نیکیاں دینیاں ہے، تواڈے جیا کمڑا بھی کوئی ہے؟ بھائی صاحب پیسے کسے دے دبا جانا کمال نہیں، اے وبال ہے جدے دینے جے دے دی. اور کچھ نہیں ہوندا تے ہاتھ بن کے معافی تے مانگ لو بھائی معاف کر چھڑ کوئی نہیں میتھوں دی دے. اے
تھان کسی جگہ تے دینے پونے کوئی تھان ہونی ہے جتھے تھان کھلار کے سائیاں آکھنا ہی تو دے کے اگاں لنگنا پل صراط تو پار اور نہ چر نہ جا سکنا جنہ چر کلیئر نہ ہو وہ میں پہ آگے دیکھ بندہ دس دا سعودی عرب جے قانون ہے بجنو نا یا شاید سارے گلف اچھی ہوئے بجے اس بندے جرمانے ہوئے اور نہ تو بجیا پھردہ ہوئے وہ نہ ایڈا کدی نہیں آکھیا با ٹھیک ہے تو دے وہ ودین دے ران دن سود لائی رہے جدو اس ایئرپورٹ تے چڑھنا ہوئے اتھے ڈاک لئی بندے اس لئے سامان بننے ہوندہ ہے بیگ سارے کوڑ ہوندے تو آدھے نہیں تھے پیشاں کر چھڑو وہ آدھے میرے کو ٹکٹ ہوندے ٹکٹ ہے پر پترا ساڑھے ہی نے دینے نہیں ہو دے کے اگاں لگنے وہ سارے دے کے کلیر کرتا ہے تو سائیں اگاں پیرتاں دھرن دینے ایو حال ہونا ہے پول صراط بندے سارے کلیر ہو کے اگاں پہ جاندے ہونے تو لگنا اتنے کھلا رہو انہیں کاغذ ہے چاہیے پیسے ہوندے تھے ابتدائی اسلام دے اندر جدو ابتدائی دور سی نا اسلام دا تو جس بندے قرض دینا ہوئے حضوروں دی نماز جنازہ نہ پڑھا کہ پہلے دیوے بندے دے پیسے پھر جنازہ پڑھاؤ آخر تے پھر یہ حکم حضور نے بدل دیتا کہ حضور نماز جنازہ پڑھا دیندے سن لیکن قرض دے بارے حکم ہوئی ہے کہ قرض جی دا دینا ہوئے پیسے جی دے دباؤ نہ اون دے واپس کریا کر اے کوئی اچھے انسان دی یہ صفت نہیں اس برائی دی وجہ تو ہن کسی مسلمان نو آکھیے نا بھئی یار کو 10 دن میرے پیسے دے دے کھلو جا تو آندے نا بھئی چیک دے میں تیری گل تے نہیں کھلونا میں چیک تے کھلونا وہ چیک تے کھلوندا ہے بندے دی زبان تے بندہ کھلوندا کوئی نہیں یہ پرابلم آ گئی کہ انسان دی زبان بے وقت ہو گئی ہے بندے دی زبان تے کوئی اعتبار اعتماد کردہ ہی نہیں پیا تو اے بندیاں دی صفت نہیں بندیاں چنگیاں دی صفت ہے گل کر چھڈنا تے بندے اتمیں دیا ہن گل ہو گئی عزیزاں نے من سنی اور یاد فرما لیجئے میرے بچوں دینے بحالوں میں کی کہہ رہا ہوں حضور فرماندے نے آ نال چلیے میرے حضور نال ٹر پے اے بھی سنت کسی دے نال ٹر اے بھی سنت رسول اللہ دی کسی دے نال ٹر پونا بھئی چل بھائیا جننے جو گئے ہیں تیرے نال چل یہ سنت رسول اللہ دی میرے حضور نال چل پہ دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل باہر آیا حضور فرمایا دے پیسے دینے نہیں کہندے دینے نے سرکار فرمایا ہونے لے گیا ابو جہل اندر گیا پیسے لے کے آیا ہے میری سرکار دے کول آیا ہے حضور فرمایا لے بلیا گن لے جدو پیسے گن کے ٹریا کہندے سونیا میں بڑے بڑے بندے لے آندے نے ایک کسی دے آنکھیں نہیں تھی لگدا تو آٹا تے رو بھی بڑا ہے بندے جڑے آل گلیا سی ان دے اگے تا بولے ہی نہیں تے کسے پاس صحیح نہ پیا انہاں آکھیا ٹھیک ہے نہیں سکھیا ٹھیک ہے ہن او اٹھ بیٹھے تے سیدھے ابو جہل کول گیا بھی تو یار پھر دینے آئے تے ساڈے آکھے ہی دینے آ تو دتے بھی تے محمد رسول اللہ دے آکھے دے چھڈے نہیں ابو جہل پریشان جا ہو کے آندا یار میں کدوں دینے آئے میں تے پتہ ہی کوئی نہیں لگا جن لے انہاں آکھیا لیا میں بجدا گیا جس لے دے بیٹھا میں اس لے پتہ لگا میں تے دے بیٹھا گل میرے واسطے چی نہیں بھائی صاحب دین یہ ہے کہ دوسریاں دی خیر خائی چاہو دوسریاں دی بھلائی چاہو یہی رسول اللہ دے صحابہ کرام دا طریقہ سی یہی رسول اللہ دی آل دا طریقہ سی